بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین خبروں کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت اور عوام کے درمیان ایک جنگ عظیم کی پیش گوئی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسا خوفناک تصادم ہونے جا رہا ہے کہ دنیا 9 مئی کو بھول جائے گی، 9 مئی 2023 کو، اور جو 3 ستاروں کا اکٹھ ہو رہا ہے ایک خاص تاریخ میں، اور وہ تاریخیں کون سی ہیں اس پر آج بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ جو معروف آسٹرالوجر ہیں ڈاکٹر عمر فاروق، انہوں نے کہا ہے کہ خفیہ طاقتیں اس حکومت کے خلاف متحرک ہو گئی ہیں اور اب اس کے اختتام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کون سی تاریخوں میں یہ ہوگا؟ یہ انہی تاریخوں میں ہوگا جن تاریخوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آذربائیجان کے 5 روزہ دورے پر جا رہے ہیں، اور دوسری جو پوزیشن کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی خان، وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے، اور نون لیگ کے لیے جو خطرناک خواب کی مانند ججز تھے 4-5، ان میں شامل جسٹس منیب اختر چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب انہی دنوں میں سنبھالے ہوئے ہوں گے، اور انہی دنوں میں 3 ستاروں کا، عطارد کا، نپچون کا اور ایک زحل کا کران ہونے جا رہا ہے اس گھر میں جو اس حکومت کے خلاف خفیہ طاقتوں کو متحرک کرتا ہے۔ اور سرائکی کی معروف مثال ہے، مشہور مثال ہے کہ ڈینڈ دا گھر بھی اتھیں تے بالیں دی کھیڈ بھی اتھیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب ڈانگ نہیں ماردا مت مار دیندا ہے۔ تو جو لوگ سرائکی اور پنجابی نہیں سمجھتے ان کے لیے ہم یہ پہلے عرض کر دیں کہ ڈینڈ دا گھر بھی اتھیں تے بالیں دی کھیڈ بھی اٹھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت بڑی کوئی حویلی ہے اور وہ کونا، وہ حویلی کا وہ کونا بھی بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی اسی کونے میں ہے، اور ڈائن کا گھر بھی ادھر ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فساد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہی معاملہ بنا ہوا ہے کہ چیف جسٹس منیب اختر بننے والے ہیں جن تاریخوں میں، انہی تاریخوں میں نحس ترین ستاروں کا اکٹھ ہونے جا رہا ہے اس حکومت کے اس خاص گھر میں جو خفیہ طاقتوں کو ان کے خلاف متحرک کرتا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی دلچسپ پیش گوئی تھی، ہم نے اس لیے فوری طور پر آپ کے لیے یہ بنائی ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ رب ڈانگ نہیں مارتا مت مار دیندا ہے۔ مت کہتے ہیں عقل کو، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے سر میں ڈانگ یعنی ڈنڈا نہیں مارتا، لاٹھی نہیں مارتا، بلکہ اس کی جو عقل ہے وہ اس کی سلب کر لیتا ہے، اور اس سے ایسے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو رہی صحیح اس کی تھوڑی بہت طاقت ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ایک فیصلہ اس حکومت نے کیا ہے کہ وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار کی سربراہی میں اسٹریٹجک مذاکرات کے لیے 13 تاریخ کو پاکستان کا ایک وفد چین جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے ناظرین کہ اگر آپ IMF سے مذاکرات کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھیج دیں، یا ورلڈ بینک سے یا کسی ملک سے کہ آپ نے خزانہ کے امور پر مذاکرات کرتے ہیں جن کی الف بے کا بھی خواجہ آصف کو پتہ نہیں ہے، اور اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس امور اور انٹرنیشنل ریلیشن اور خارجہ امور سے جناب اسحاق ڈار صاحب کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا خزانہ کے امور سے جناب خواجہ آصف کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی بالکل ہی مت ماری گئی ہے۔ ایک ڈانگ ان کو پڑی ہے سعودی عرب سے، کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا جو دورہ ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے، کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی، اور ان کا جو میڈیا ہے وہ ڈرامے کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں عید کے بعد آؤں گا، ابھی میں مصروف ہوں۔ بھائیان اگر وہ مصروف ہوتے تو وہ 3 روزہ دورے پر عید سے پہلے جاپان نہ جا رہے ہوتے، وہ جاپان جا رہے ہیں۔ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے پوری ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا جھوٹے دلاسے، جھوٹے وعدے کیے تھے شہباز شریف نے سعودیوں سے اور چین والوں سے، اور یہی وجہ ہے کہ چین بھی ناراض ہے، سعودی عرب بھی ناراض ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بالکل کوئی تاریخ نئی نہیں دی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، یہ صرف لوگوں کی
اشک شوئی کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کے بعد فرض کیا وہ آ بھی جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بجٹ جب آپ پیش کر رہے ہوں گے اس وقت تک وہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک ابھی ایم او یوز بھی سائن نہیں ہوں گی، تو آپ کو کیا وہاں سے مالیاتی پیکج مل جائے گا؟ رہ گیا چین، تو جو نواز شریف چین گئے تھے، جو ان کا حشر ہوا ہے، بڑے یہاں سے انہوں نے بیانات جاری کرائے جی وہاں بڑے اہم پارٹی کے لوگوں سے، جو چین کی کمیونسٹ پارٹی ہے بہت طاقتور، ان کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور 4-5-6 دن وہ وہاں بیٹھ کے ہوٹلوں میں گھوم پھر کے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے جو پاکستان کے دو بہترین اسٹریٹجک اتحادی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان دونوں کی طرف سے سخت سرد مہری کا سامنا ہے جو امپورٹڈ ٹو سرکار ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکیوں کی کٹ پتلی حکومت ہے، اور لندن پلان کے تحت ان کے اسٹریٹجک الائی جو عمران خان کی حکومت تھی وہ چین کی، روس کی، ایران کی، سعودی عرب کی، متحدہ عرب امارات کی، افغانستان کی، ترکی کی، ملائیشیا کی، ان کی اسٹریٹجک پارٹنر حکومت تھی، اور یہ سب ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر کے خلاف ایک کو ہوا تھا، باجوہ نے کروایا، اور اس میں شہباز شریف، نواز شریف شامل تھے۔ انہوں نے چونکہ کو کروایا، اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں ان کا ایک اسٹریٹجک الائی عمران خان نہ صرف حکومت سے نکال دیا گیا بلکہ اسے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اسے اس کی پارٹی پر شدید ترین کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور جو عام انتخابات میں پاکستان کے 70 سے 80% عوام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کو بھی سبوتاژ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ ممالک سمجھتے ہیں کہ امریکی سرپرستی میں ایک کٹ پتلی حکومت لائی گئی ہے، بالکل ویسی ہی کٹ پتلی حکومت جیسے 20 سال اشرف غنی اور حامد کرزئی کی افغانستان میں رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا پھر یہ 20 سال تک ایک کٹ پتلی حکومت پاکستان میں بھی رہ سکتی ہے؟ اس کا جواب ایک بہت بڑی نا میں ہے، اور وہ نا والی جو پیش گوئیاں ہیں تازہ ترین وہ ڈاکٹر عمر فاروق آسٹالوجر نے کی ہیں، اور اس سے پہلے ہم ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے یعنی 15 اپریل کو ہم بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئی آپ کو پیش کر چکے ہیں، ویڈیو ابھی تک موجود ہے، 15 اپریل کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس کے 1 ہفتے بعد اسی ویڈیو کو ہم نے دوبارہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ جن دوستوں نے یہ تفصیل سے دیکھنی ہے ویڈیو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی داتا دربار والوں نے فرمایا تھا کہ اپریل کا آخری ہفتہ اور مئی کے پہلے 3 ہفتے عمران خان کا جادو سر پر چڑھ کر بولے گا، اور ایسے ایسے فیصلے اور واقعات پیش آئیں گے کہ جو عمران خان کو بوسٹ اپ کریں گے، اور یہ جو ان کی رہی سہی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی امپورٹڈ ٹو سرکار کی۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے کیسے واقعات حالیہ دنوں میں پیش آئے ہیں۔ 6 ججز کے حوالے سے جو واقعات پیش آئے ان کا خط لکھا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بغاوت ہو گئی، اور سپریم کورٹ کے 3-4 جو سینئر ترین جج ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو LBW کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے جو فیصلہ دیا جو اس کے حوالے سے مختلف جو معاملات اس حکومت کے کنٹرول میں آخری جو پتہ تھا، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کے لیے جج بنانے کا، اور جو ججز کی تقرری اور تبادلے کے اختیارات وہ ایگزیکٹو کو دینے کا، اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی تیاری تھی، اور اس کا جو راستہ روک دیا گیا پھر خود جج صاحبان نے ہی، جو ایک پٹیشن پر انہوں نے ہنگامی فیصلہ دے کر کہ جناب جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر کوئی حق نہیں ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، MQM کا اور دوسری جماعتوں کا، جو PTI کے کوٹے کی مخصوص نشستیں ہیں، اور وہ نشستیں جب ان سے چھین لی گئیں تو ان کی پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ختم ہو گئی۔ اس لیے آئینی ترمیم کا راستہ اعلیٰ عدلیہ نے صرف ایک ہی بہترین موو کے ساتھ بند کر دیا۔ یہ بھی عمران خان کی اسٹریٹجی کی بہت بڑی فتح ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واقعہ
عمران خان کی فتح کے حوالے سے وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور اب شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان نہ آنے کا فیصلہ اور 1-1.5 ماہ کے بعد کی بھی ڈیٹ نہ دینا، یہ فیصلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے حق میں ہے۔ اور اب جو آخری اس حکومت کو جھٹکا لگنے جا رہا ہے، ایک جنگ عظیم عوام اور اس حکومت کے درمیان شروع ہونے والی ہے۔ وہ جن تاریخوں میں شروع ہوگی، ان تاریخوں میں ان کو جو تھوڑی بہت سپورٹ مل بھی رہی ہے اعلیٰ عدلیہ سے، وہاں ان کی مدد کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پورے 5 دن کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے یہ سارے واقعات پیش ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان تو مینج نہیں کر رہا کہ انہی تاریخوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آذربائیجان جانا تھا، لیکن ان دنوں میں جسٹس منصور بھی چھٹی پر ہوں گے اور جسٹس منیب چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعہ اس حکومت کے لیے مت مار دینے والا، عقل کو معاف کر دینے والا وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ ساری تفصیل آج ہم ایکسکلوسیولی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ اگلے 1-1.5 ماہ کے دوران اس حکومت کی رخصتی کی تیاریاں ہیں اور کسی بھی وقت بغل بج سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز جو آسٹرالوجرز ہیں معروف، ان کی پیش گوئیاں، اور جو روحانی شخصیات ہیں جیسے کہ بابا جی داتا دربار والے ہیں، ان کی پیش گوئیاں ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے رہتے ہیں، وہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے خبر دینے کا یہ آپ کو اعزاز آپ کے اسی چینل کو حاصل ہے، NP USA کو، کہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان نہیں آ رہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل اور آج باقی جو تمام میڈیا چینلز ہیں اور جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ اس حوالے سے اب ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع نے اس سے بھی ایک آگے کی خبر دی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جو شہباز شریف ہیں ان کا مجوزہ دورہ چین بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کی طرف سے بہت زوردار سگنل ملنے جا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آنے والے 1-1.5 ماہ کے دوران، کہ اب انف از انف، پاکستان اب وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لے، اور یہ جو امریکہ کی کٹ پتلی سرکار بٹھائی گئی ہے لا کر جنرل باجوہ کی طرف سے، اس کا بوریا بستر گول کیا جائے۔ اس حوالے سے ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے فارم 45 اور فارم 47 والا کیس بھی لگ سکتا ہے۔ بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مخصوص نشستوں والا کیس اچانک لگا اور شب خون والے انداز میں آپ نے دیکھا کہ چٹکی بجاتے میں انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کی مخصوص نشستیں جو انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے الیکشن کمیشنر کی بے ایمانی کو استعمال کر کے حاصل کی تھیں، وہ چٹکی بجاتے میں ختم ہو گئیں۔ اسی طریقے سے چٹکی بجاتے میں ہی اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا، بابا جی داتا دربار والوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے، لائی گئی ہے بیرونی سپورٹ اور بیرونی حمایت کے ذریعے، اسی طرح بیرونی دباؤ کے ذریعے یہ واپس بھی چلی جائے گی، اور پھر ان کو افراتفری میں بیرون ملک جانا پڑے گا، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید یہ بیرون ملک نہ جا سکیں اور ان سب کے نام ECL پر ڈال دیے جائیں۔ یہ حکومت سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی محتاج ہے۔ ایک فیصلہ جس طرح کا مخصوص نشستوں والا آیا ہے، ایسا ہی ایک فیصلہ آئے گا فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے، اور جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ فارم 45 سے متصادم جتنے بھی فارم 47 ہیں وہ سب کالعدم قرار دے دیے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کا بنے گا کیا۔ تو اس لیے آپ اطمینان رکھیں اور اپنے قائد پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے، وہ بھی عمران خان اس وقت ڈھیل دیتے رہے، انہیں پتہ تھا پہلے دن سے کہ شیر افضل مروت کن کا بندہ ہے اور کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایسے ہی ان کو مولانا فضل الرحمان کا بھی پتہ ہے کہ وہ کن کا بندہ ہے، وہ کس کے ساتھ مخلص ہے، وہ نواز شریفیہ ہے، وہ زرداری کا بندہ ہے، وہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا نہیں، وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اسٹریٹجک الائی ہے، اور اس سے آپ اگر یہ توقع رکھیں گے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیں
کہ رانگ نمبر ہے مولانا فضل الرحمان، لیکن عمران خان اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو انہوں نے شیر افضل مروت کے ساتھ کیا، کہ جب تک وہ مناسب سمجھیں گے اس کے حوالے سے گو مگو کی پالیسی رکھیں گے، اور اسے گو اہیڈ کا سگنل شیر افضل مروت کو دیے رکھا، اور جب انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب یہ حدود سے باہر نکل رہا ہے، خاص طور پر جب اس نے شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ بیان دیا کہ جناب وہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں ملوث تھا، وہ اس نے خود فضل الرحمان، نواز شریف اور زرداری گروپ کے اشارے پر دیا، کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت ماضی میں JUI فے میں رہا ہے، زیادہ عرصہ اس نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہتا رہا ہے، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویسا رابطہ ہے نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا شیخ رشید ہے۔ شیخ رشید کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا گیٹ نمبر 4 کی پیداوار باقی سب کو، اور خود کو بھی کلیم کرتا تھا کہ میں GHQ کا بندہ ہوں، لیکن اس کا GHQ سے کوئی تعلق تھا نہیں۔ وہ GHQ سے ادھر ادھر اندازہ لگا کر GHQ کی سپورٹ کے حوالے سے بیانات جاری کرتا رہتا تھا اور اپنا چورن بیچتا رہتا تھا، اور جب آزمائش کا مرحلہ آیا تو پھر جب اسے لے کر ایجنسیاں چلی گئی تو پھر کہتا واپس آ کہتا جی میں چلہ کاٹ کے آیا ہوں 40 روز کا، اور اس کے بعد اس نے پریس کانفرنس کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان نے بھی اسے رد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رہا اور نہ ہی وہ عمران خان کا رہا۔ یہی شیر افضل مروت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، نہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اس کی رہ جانی ہے ساکھ، اور نہ ہی عمران خان کے حوالے سے رہ جانی ہے۔ اور کم و بیش اللہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی حشر ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے بے نقاب ہونے کے دن آ گئے ہیں، کیونکہ جو اس کے اسٹریٹجک الائی تھے محمود خان اچکزئی، اختر مینگل وغیرہ، ان پر بھی آج اب مولانا فضل الرحمان کی جو 2 نمبری ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے ان کو بھی اور عمران خان کو بھی، اور ایک جعلی قسم کی احتجاجی تحریک چلا رہا ہے جس کا حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ صرف اسی وقت چلائی جائے گی جب تک وہ عمران خان کو اپنی تحریک کے پیچھے لگا کر ایک ایسی لڑائی لڑوانا چاہتا تھا، خاص طور پر ان دنوں میں جب چین اور سعودی عرب کے کہنے پر عمران خان کے ذمے یہ لگایا گیا تھا کہ آپ نے ایک حد سے آگے لڑائی نہیں بڑھانی، ہماری بات چیت جاری ہے آپ کے حوالے سے کہ وہ آپ کو ریلیف دیں گے، آپ کو بھی ریلیف دیں گے، آپ کی پارٹی کے کارکنوں کو بھی ریلیف دیں گے، اور فارم 45 اور فارم 47 کا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ لیکن اس معاملے کو جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو اس حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ بھی انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر یہ جو فیصلہ کیا شہزادے نے، انہوں نے دورہ ملتوی کر دیا ہے، اور جو چین ہے وہ بھی سخت فیصلہ لینے جا رہا ہے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اس حکومت کے خلاف کچھ ایسے فیصلے لے رہا ہے کہ انہیں جو اسسٹنس فراہم کرنی ہے، جو ان کی مدد کرنی ہے اس حوالے سے کہ جو معاشی حوالے سے جو پیکیجز دینے ہیں، جو سی پیک کے حوالے سے کچھ پروگرام ہیں پائپ لائن میں، ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پھر تمام تر انحصار اس حکومت کا IMF پر ہو جائے گا، اور IMF نے کل وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے 3 پوائنٹ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سیاسی استحکام لائے، یہ حکومت بیرونی سرمایہ کاری لائے، اور یہ حکومت ملک میں مہنگائی کم کرے۔ تینوں کام ان کے بس میں نہیں ہے۔ مہنگائی اب یہ مزید بڑھانے والے ہیں، کیونکہ کہیں سے نہ سعودیہ سے کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ امداد آ رہی ہے، نہ چین سے آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے مہنگائی ان کا تمام تر انحصار جو اب بجٹ بالکل قریب ہے، عوام پر مزید ٹیکسز لگانے پر ہوگا، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ معاشی حالات مزید خراب ہوں گے۔ رہ گئی بات ان کے لیے کہ سیاسی استحکام لائیں، سیاسی حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، کیونکہ اس حکومت کے یہ حکومت ان کی آخری امید ہے۔ اگر وہ عمران خان پر سختی نہیں کرتی تو یہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں کہ جناب آپ اندر سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے عمران خان نہیں مان رہا۔
और भाई उन्होंने बेचारों ने अपना पूरा जोर लगा कर तो देख लिया है, इतनी सख्तियां की हैं कि एक केस में किसी की जमानत होती थी तो उसे दूसरे केस में पकड़ लिया जाता था, दूसरे में जमानत होती थी तीसरे में पकड़ लिया जाता था, तीसरे में होती थी चौथे में पकड़ लिया जाता था। इमरान खान के खिलाफ 150-200 केसेस किए गए और उसके बाकी कारकुनों के खिलाफ भी, जैसे परवेज इलाही बाकी रहनुमा है, शाह महमूद कुरैशी, 8-8, 10-10, 20-20 केसेस हैं अभी। और ये एस्टेब्लिशमेंट क्या करे आपके लिए? वो खुदा का खौफ करें, आप खुद ही पीछे हट जाएं, आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अब आपके खेलने के दिन गए, अब आप इस मुल्क के अवाम को ना धोखा दे सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकते हैं। ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी धोखा दिया है। इन्होंने दावा किया था कि उनके चीन के साथ और सऊदी अरब के साथ ज़ाती ताल्लुकात और ज़ाती राब्ते हैं और आप हमें मौका दें तो हम इन दोनों ममालिक से आपको सरमायाकारी भी ला कर देंगे, इन दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर भी कर देंगे और अमेरिका को भी राज़ी कर देंगे। ये 2 कश्तियों के सवार थे, लेकिन इनकी जो सारी गेम है ये नाकाम हो गई है और इनके दावे जो हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। जिस तरह इन्होंने कोशिश की कि उनके साथ झूठ बोलकर उनसे ये वादा करके कि हम इमरान खान को और पीटीआई को रिलीफ देंगे, आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं, रिलीफ इन्होंने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ देते हैं तो फॉर्म 45 के तहत वो हुकूमत में आ जाता है, आइनी और कानूनी उसका हक तस्लीम करते हैं। तो वो जो 8 फरवरी का फैसला है वो सीधा साधा यही है कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान की पंजाब में भी है, इमरान खान की 2/3 अक्सरियत मरकज़ में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में भी उसी की हुकूमत है। तो पूरा मुल्क इमरान खान के हवाले करना पड़ता है, ये इनकी मौत है। नाज़रीन, जो बुज़ुर्ग और एस्ट्रोलॉजर पेश गोइयाँ मज़ीद कर रहे हैं उसके हवाले से हम जल्द एक नई वीडियो बनाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।